الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے کہیں گے کہ کس چیز نے تمہیں پہلے قبلے سے پھیرا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مدینہ منورہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہودی ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ پڑھ کر جدی منتصب لوگ تھے. جدی پڑھ کر جدی تصب ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہے اور اس مسجد میں بھی ہے. بس یقینا قبر بس. تو وہ کہہ رہے نہیں کیا 17 مہینے نماز پڑھی گی، 17 مہینے نماز پڑھی بیت المقدس سے. اللہ کو حکم آ گیا کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وہاں مسجد ہے اس کو قبلہ تین مسجد کہتے ہیں. نماز کے اندر ہی حکم آیا کہ قبلہ بدل لو. نماز کے اندر ہی اس کے اندر ہی اللہ کے نبی نے پھیرا اور بیت اللہ کو کر لیا. آگے کاش تھی تو اللہ نے فرمایا یہودیوں اور مخالفوں یہ بات صحیح ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو یہ صحیح ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی نیکیاں ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. صرف یہ نیکی نہیں ہے تو مغرب کو منہ کر لو یا مشرق کو، بلکہ نیکیاں اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ولکن البر اور نیکی بھی ہیں. پہلی نیکی کون سی؟ من آمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا، پہلی نیکی یہ ہے. دوسری پر یوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا. والملائکۃ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. والکتاب، اس کی کتابوں پر ایمان لانا. والنبیین، اور اس کے نبی پر ایمان لانا. یہ بھی دین ہے. آگے فرمایا وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سکتے ذرا گنتے جناب، اس کی محبت میں مال خرچ کرنا. وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا. ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، یتیموں کو، والمساکین، محتاجوں کو، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، جو سوال کرتے ہیں، وفی الرقاب، اور قیدیوں کو جان چھڑانے پر. آگے فرمایا اور سکتے کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وآتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب پر. والموفون بعہدہم، اور جب عہد کریں اذا عاہدوا، عہد کو پورا کرنا. یہ سکتے مومن کے اندر ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنے بات ہے. آگے فرمایا بس صابرین، صبر کرنا تکلیف کے وقت اور جنگ کے وقت. اتنی سمتیں ہمارے اندر آئیے ہونی چاہیے. فرمایا اولئک الذین صدقوا، اور جن لوگوں کے اندر یہ سمتیں ہیں یہ سچے لوگ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جی سچا تو وہی اس کو اللہ کہے گا. فرمایا یہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ سمتیں ہیں. اور آگے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں. سچے بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. میرے بھائی دین پر چلنا کوئی آسان بھی نہیں ہے، بڑا سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری. میرے بھائی وہاں میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار آج بڑے بڑے مفتیان دین اکٹھے ہیں، لیکن کسی بندے نے بھی، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی مفسر نے، کسی مفتی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعی بیان نہیں کیا، اس کی صفتی بیان نہیں کی. اللہ کے بندو یہ مہینہ جو جا رہا ہے جس میں نے کھالیں اکٹھی کرنی ہے اور قربانی کے دن نا کئی لوگ تو ہلکے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھ لو پتہ نہیں مر جانا کالا کے بعد. دس وہ جی سیرت ہے وہ بیان نہیں کرتے. کیوں بابا جی جی سیرت ہے اس بندے کی اللہ دے وہ بیان ہی نہیں کرتے. پڑھ لو گھر کا ہے نا، پڑھ لو کھانا لے لو، پڑھ لو. اور اس نے کہا نمرود نے سجدہ کر نہیں کرتا. نمرود کی سجدہ کراتا تھا نا، جو اس کے پاس جاتا تھا اپنے رب کراتا تھا نا. دنیا کے اندر 4 بادشاہ گزرے ہیں، 4 بادشاہ
بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں. کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر، یہ دو کافر تھے. مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اس کا ذکر برقع میں ہے، ان کی بلا شک دنیا میں حکومت تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ساری دنیا دیکھ رہی تھی، درباری دیکھ رہے تھے، اکیلے تھے، کوئی فوج نہیں، کوئی رشتے دار نہیں ہے، باپ بھی دوسرے کھڑا ہوا ہے. یہ سیدھے طیبہ، اگر آپ دیکھنا سیدھے اس کی آئے گی نا، آپ حیران رہ جائیں گے کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمانی کو رکھی. اکیلا لڑ رہا ساری مخلوق کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ لڑ رہا. بھائی لازمی نہیں کہ لڑنا ہے، لیکن حق بھی بیان کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. جو اس اسٹیج پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ میں اس لیے قرآن سامنے رکھتا ہوں نا. بڑے بڑے عالم بھی سامنے قرآن آتے ہیں، وہ آیت نہ بھول جائیں، وہ حدیث نہ بھول جائیں، ذہن زبر نہ بھول جائیں. حالانکہ زبانی یاد ہوتی ہے ان کو، پھر بھی سامنے رکھ دیتے تھے وہ غلطی نہ کر جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جا رہے ہیں، ایک بچہ پھسلا گر گیا. وہ کہتے ہیں بیٹے کو آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ امام صاحب میں پھسلا، مجھے چوٹ لگی ہے، اگر آپ پھسل گئے تو دنیا پھسل جائے گی. امام صاحب اگر آپ نے غلط مسئلہ کر دیا نا، اسی پر لوگ اڑ جائیں میرے بھائی. اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بات کرنی آسان نہیں ہے. اس کا جواب بھی دینا ہے. میری فلم بھی باندھی ہے، آپ بھی باندھی ہے، آپ کی رشتے فلم بنا رہے ہیں کرام کاتبین، میری یہ باندھی ہے. اور یہ دنیا پیش ہوگی کیا مطلب میرے بھائی. اللہ آپ کو برقرار رکھیے. یہ نورانی محفل ہے، یہ قرآن کی محفل ہے. ان اللہ یرفع بہذه کتاب اقواما، میرے بھائی یہ کتاب قوموں کو عروج دیتی ہے، قوموں کو عروج دیتی ہے، اور جو چھوڑ دیتے ہیں وہ یذهب بالآخرین، وہ برباد ہو جاتا ہے. وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے. اور جو پکڑ لیتے ہیں وہ عرب کے بدیوں کو اٹھا کر خلیفہ بنا دیتے ہیں. عمر نے کہا کرتے عمر وہ وقت یاد کرے جب تیرا باپ تجھے اونٹ چرانے پر چڑکیاں دیا کرتا تھا، اس میدانوں میں آج تو خلیفہ کے مسئلے بنا بیٹھا. یہ ہے اس کی عروج کی وجہ. اس کو چھوڑنے کی سزا بھی ہے اور اس کو پکڑنے کی اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہوئی ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.